ایک انہوں نے کہا کہ عورت پر سسرال میں کس کس کا حق ہوتا ہے، مثلا دیور جیٹھ وغیرہ ظلم کریں تو؟ دیکھیں آپ نے ظلم اور حق کو ملا دیا. ایک تو اگر فرض کر لیں کہ شوہر کا حق ہے تو کیا اس کو ظلم کرنے کی اجازت ہوگی؟ ظلم کرنا تو کسی کا بھی حق نہیں ہوتا، نہ شوہر کا ہوتا ہے، نہ ماں باپ کا ہوتا ہے، کسی کا بھی نہیں ہوتا. ظلم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ظلم اور حق کو علیحدہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ عورت پر، یعنی گھر کے اندر جب سسرال میں عورت پہنچتی ہے اس کے صرف شوہر کا حق ہے، صرف شوہر کا. ساس، سسر، نندیں، دیور، جیٹھ، کسی کا براہ راست اس پر کوئی حق نہیں ہوتا. بہو پر اپنے ساس کی خدمت کرنا بھی واجب نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنے ماں سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرے تو ایک عام مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کو ثواب ملے گا. وہ تو پھر شوہر کی والدہ ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اپنے سسر کی خدمت کریں، یہ سعادت کی بات ہے. یا عورت کے ذہن میں ہو چلو میں ماں باپ کی ان کی خدمت کرتی ہوں، ساس سسر کی، تو میرے شوہر کا دل خوش ہوگا. یہ خوش ہوگا تو اس کی خوشی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مجھے حاصل ہوگی. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو ہم نے اپنے پاس سے بنا لیا کہ جی دیور کا بھی حق ہے، جیٹھ کا حق ہے، اور وہ اگر آپ ان کے مطالبے کے مطابق حق پورا نہ کریں تو پھر ظلم ہوگا، یہ بالکل غلط ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے پہلے حق کی تعریف پوچھی جائے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ حق ہی نہیں پتہ ہوگا کہ حق کہتے کس کو ہیں، کیونکہ ہمارا تو بڑا تجربہ ہے نا، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے. بھئی حق کیا کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ تو سمجھا دو. یہ تو معلوم نہیں لیکن میرا حق ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ حق کی تعریف کیا ہے اور پھر یہ میرا حق ہے. تو یہ کسی کا حق نہیں ہے. اگر وہ اس طرح دیور جیٹ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر چیخنا، آپ پر چلانا، آپ کو آرڈر کرنا، اپنی چائے بنوانا، کپڑے دھلوانا، یہ شاید ان کا حق ہے، تو یہ حق نہیں ہے. یہ اب اس کو کہیں گے ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے جو خاندان ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے تاکہ آپ کسی کی بچی پہ ظلم کے مرتکب نہ ہوں. ایک آخر میں اس میں مشورہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں. بچی نے پوچھا کہ کیا یہ کس کس کا حق ہے کس کا نہیں. میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں بات، یہ بچی پہ کوئی طنز نہیں ہے لیکن میں اکثر بات سمجھاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. لیکن انشاءاللہ پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں بس یہ گزارش کر رہا تھا، کوئی بھی برا محسوس نہ کرے، کہ ہمیں یہ حق کی طلب اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم پر ظلم ہو رہا ہو یا ہمیں اپنا کوئی فائدہ منقطع ہوتا نظر آ رہا ہو. ویسے ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہماری بہن کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ بتائیں کہ مجھ پر کس کس کا حق ہے تاکہ میں اس کو ادا کروں. شوہر کا کتنا حق ہے، فلاں کا کتنا حق ہے. تو یہ کوئی ناراض نہ ہو، میں نے اسی لیے پہلے معذرت کر لی ہے کہ بیوی اسی وقت ہمیں میسج کرے گی کہ جب شوہر کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچے گی. اس سے پہلے یہ نہیں پوچھے گی کہ میں کسی حق میں کوتاہی کی مرتکبہ تو نہیں ہو رہی. شوہر پیار کر رہا ہے، پکنک پہ لے کے جاتا ہے، زیور کے سیٹ بنا کر دے رہا ہے، گھر میں سب ہنسی خوشی ہیں. کبھی دین سیکھنے کا ہمیں بالکل خیال تک نہیں آئے گا. شوہر کا موڈ آف ہو جائے گا، شوہر ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، پھر ہم فوراً معلوم کریں گے کہ یہ بتائیں کہ میرا کیا حق ہے، شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا. اس وقت آپ کو کویسچن کرنا کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب ہم خوشی کے موقع پر ہوں، جب اولاد فرما برداری کر رہی ہو، ہمیں بظاہر کوئی تکلیف نہ پہنچا رہی ہو، جب بیوی بالکل فرما برداری کر رہی ہو، اس وقت بھی پوچھ لیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ میں حق میں کوتاہی کر رہا ہوں، بظاہر ہمارا ماحول بہت اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے ہم غلطی کر رہے ہوں اور مسلسل گناہ گار ہو رہے ہوں. اس لیے دین سیکھنا صرف اس وقت ضروری نہیں ہے، نہ دین سیکھنے کا فقط اس وقت ذہن بنائیں جب اپنے مفادات پہ ضرب لگ رہی ہو، جب کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہو، بلکہ دین فی نفسی ہی سیکھنے والی چیز ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ کے نبی نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ جب تمہیں ضرورت ہو تب فرض ہے، مطلقاً فرض ہے. ایک دین کا حصہ ایسا ہے کہ جسے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا ہوگا. ہمارے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جو طلاق کے مسئلے سیکھیں گے نہیں، لیکن جب طلاقیں ہو جائیں گی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا، میں تو غصے میں تھا، میری تو بالکل نیت ہی نہیں تھی، میں تو خالی دھمکانا چاہتا تھا. تو بھائی پہلے آپ یہ سیکھ لیتے نا کہ دھمکانے کے وقت 3 طلاقیں دینا شرعاً جائز ہے کہ نہیں، غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی، محبت اور پیار میں دیں گے تو طلاق ہو جائے گی. چیزیں سیکھ لیتے پہلے، لیکن سیکھتے نہیں ہیں. جب ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے اور ہم غلط قدم اٹھا چکتے ہیں یا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، ہمارے مفادات پہ ضرب ہوتی ہے، پھر ہم دین سیکھنے کی طرف آتے ہیں. یہ طریقہ کامل مومن کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اپنا دین سیکھیے، یہ آپ کے حق میں بہت ہی فائدہ مند رہے گا. ایک یہ بہن نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر بیوی کی سیلری کا حقدار ہوتا ہے یا نہیں، وہ اگر قبضہ کر لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرے خیال میں کویسچن آتے رہتے ہیں لیکن یہ بہرحال میں نے اس لیے شامل کیا کہ ذرا شوہر حضرات سمجھ لیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی محنت سے جو کچھ حاصل کرے گی وہ اس کا ہوگا اور اس پر شوہر کا بالکل حق نہیں ہے. اگر عورت چاہے تو وہ اپنے میں سے دے سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو لینا جائز قرار دیا، اگر نہ بیوی دے تو جبرن بھی لے سکتا ہے، ایسا حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو تھیں وہ بعض اوقات جس سے آپ کا کوئی کام نہیں تھا تو ان کی کمائی آپ نے حاصل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر کما کر لائے تو زبردستی پوری سیلری ہڑپ کر لی جائے۔ ایک بہن نے کہا کہ میری سیلری لے کر اور اس سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اور جو اپنی چیزیں سیلری وغیرہ ہوتی ہے سب وہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں پر، اور تمام یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اور گھر کے معاملات میرے خرچے سے چلتے ہیں۔ حالانکہ نان نفقہ تو شوہر پہ واجب ہے، یہ چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہیں، بیوی کی تو ہے نہیں۔ ہاں بیوی اگر ساتھ میں کوآپریٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں گھر چلاتے ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر کریں، لیکن یہ زبردستی والا معاملہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ لڑکی کو غیر مرد سے سخت لہجے میں ہی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ خالہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تاکہ دل میں کوئی خراب خیال نہ آئے، ایسا قرآن میں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی قرآن میں یہ تو ہے، یہ امہات المومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں یعنی پردے میں رہ کر تو پھر نرم لہجے میں نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں کوئی غلط قسم کا خیال آئے، جیسے کوئی منافق ہو، فرض کر لیں کوئی بات پوچھنے کے لیے آیا اور نرم لہجے میں گفتگو کی اس کے دل میں خیال آئے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے محفوظ تھے، اور وہ امہات المومنین کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ماں تصور کرتے تھے، تو کیا بیٹے کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ لیکن ایسے بدباطن بھی اس زمانے تک موجود تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر جگہ حکم نہیں ہوتا ہے، یہ ان کو ضرور فرمایا گیا، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں عورت کو اب یہ میں جو اس پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جہاں عورت یہ سمجھے کہ اگر میں نرم لہجے میں گفتگو کروں گی تو اس کے دل میں برا خیال آئے گا، اور یہ اس کو اپنے لیے ایک پازیٹیو اشارہ سمجھنے لگے گا اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، وہاں بچے کو ریزرو رہنا چاہیے۔ جیسے بعض ہماری بہنیں آفیسز میں کام کرتی ہیں، اور ایسے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہر بچی کو یہ سمجھنا کہ یہ آفس میں جاتی ہے تو خراب ذہن کی ہوگی، خامخواہ گھر سے نکل رہی، ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس آئیں، مجھ سے بات کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے والا عوامی آدمی ہوں، میں نے آج تک اپنا نمبر محفوظ نہیں کیا، ہر ایک کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے، جو چاہے بڑی آسانی سے حاصل کر کے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنی مجبور بچیاں کچھ حد نہیں، لیکن اگر یہ آفس میں جائیں اور وہاں پہ پھر مردوں سے ہنسی مذاق کریں، نرم لہجے میں گفتگو کریں، یہ ہے خطرات۔ اسی طرح اپنے خاندان کے اندر کزن سے ایسی باتیں کرنا کہ خواہ اس کا دل مائل ہو، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ قصائی سے اور سبزی والے سے، کپڑے والے سے، میک اپ والے سے ہنس کے اور نرم لہجے میں گفتگو کرنا، بچیوں بہنوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ بیچاری سادہ دل ہوتی ہیں غالباً، یا بعض نہیں بھی ہوتی ہوں گی شاید، لیکن وہ بہن بہن کہہ کے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر بھی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے صاحب آپ کو کیا غیب کا علم ہے؟ میں کہوں گا نہیں، یہ خود میک اپ والا مجھے بتاتا ہے بعض اوقات کہ مفتی صاحب وہ عورتیں آتی ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتی ہیں، ملائم لہجے سے گفتگو کرتی ہیں، تو میرا دل مائل ہوتا ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نہیں تو میں کیا کروں۔ یہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عورت کو نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ مثلا ایک بہن ایک مفتی صاحب سے کویسچن کرنا چاہتی ہے اور وہ نامحرم ہے، تو کیا لہجہ سخت کرے گی؟ ایسا کہ وہ کہیں گے تم بہن لڑ رہی ہو یا مسئلہ معلوم کر رہی ہو؟ ایسی رشتہ دار ہوتے ہیں، بچیوں کے سسرال والے ہوتے ہیں، چاہے عورت سامنے نہ بیٹھے پردے میں بات کرے تو کیا ان سے سخت لہجے میں گفتگو کرے کہ وہ بدظن ہو کر جائیں کہ تمہاری ماں اتنی بدتمیز ہے کہ ہم گھر میں آئے تو اتنا سخت لہجے میں گفتگو کیا، تمہاری ماں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یا بچی اگر اسکول کالج یونیورسٹی میں برقعے کے ساتھ نقاب کے ساتھ بامر مجبوری وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور میل ٹیچر ہے، تو کیا اس سے سخت لہجے میں گفتگو کرے کہ استاد یہ کہے کہ تمہارے گھر میں تربیت نہیں ہے، تم کیسے مجھ سے گفتگو کر رہی ہو سخت لہجے میں؟ اس لیے اس کا مطلب یہ۔ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ایسی بات کی ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ تو لگتا ہے حملہ ہی کر دی گئی میرے اوپر، کہ ڈاکٹر سے پھر نرم لہجے میں بات تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بعض لوگ بہت ہی بیجا قسم کا فتویٰ دیتے ہیں یا بیجا قسم کے مسئلے بتاتے ہیں، انہیں توازن قائم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں تو عورتوں کو بہت زیادہ غیر مردوں کے ساتھ ان کو گفتگو کرنی ہوتی ہے، جیسے وہ پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، اکثر شوہر جو نہیں جا پاتا وہ کام پر ہے تو زوجہ چلی گئیں، وہاں پہ میل ٹیچر ہے تو کیا اس سے سخت لہجے میں گفتگو کریں؟ وہ کہیں گے یہ کیا، یہ مسلمان بہت عجیب و غریب لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو کیسے آپ مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو ہمیشہ لہجہ سخت رکھنا چاہیے؟ یہ تعلیم ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرے خیال میں وہ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ جن کو زیادہ پبلک میں رہنے کا موقع نہیں ملتا، ایک مخصوص حلقہ احباب میں ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ عرف کیا چل رہا ہے، مجبوریاں کیا ہیں، کیا معاملات ہیں۔ شاید ایسی اگر وہ مفتی بھی نہیں ہوتے، ایسے لوگ جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ مفتی بھی نہیں ہوتے، خدا را صحیح افراد سے آپ فتویٰ حاصل کریں۔ اگر میں بھی آپ کو صحیح نہ لوں آپ کسی اور جگہ چلے جائیے گا۔